بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے. ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جانی مانی شخصیت ہیں, سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار. دو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی, ایک اپنی پوری ہسٹری رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک زبردست سے رہنما بھی ہیں, احمد اویس صاحب. السلام علیکم احمد اویس صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل کوشچنس کروں, عالمی ارینا سے متعلق کچھ کوشچنس کروں, ذرا آپ مجھے بتائیے گا, کیونکہ اب تو آپ کا تو ایک پولیٹیکل پریکٹس تو وکالت کی ایک پریکٹس تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے, لیکن ایک اب آپ جماعت کے ساتھ بھی اٹیچ ہو گئے. تھوڑا سا اپنے جرنی سے متعلق بتائیے گا, ابتدائی زندگی کیسی تھی آپ کی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شروع سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک ایسے پروفیشن میں آؤں جہاں پہ میں کسی کی باسنگ کا شکار نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور میں آئی شوڈ بی ماسٹر آف مائی اون فیٹ. تو اس لیے میں لا پروفیشن میں آ گیا. اور شروع سے ہی میرے پوری گورنمنٹ کالج کی لائف میں بھی میں نے بڑی ایکٹیو لائف جو کالج کی ایکٹیویٹیز تھیں, مثلاً وہاں پہ ان کی لٹریری سرکل کے اندر بھی میری جو ہے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گورنمنٹ کالج کے رسالے میں میرے آرٹیکل بھی آتے رہے, میری ایک پنجابی کی نظم بھی چھپی تھی 69 میں. اچھا, زبردست. اور پھر اس کے بعد میں وہاں کے رائفل شوٹنگ کلب کا بھی ممبر تھا, اور میں نے رائفل شوٹنگ میں میری بہت پرائزز ہیں. زبردست. ہر ویپن میں پرائز ہولڈر ہوں. ٹھیک ہے. شوٹنگ کمپٹیشن میں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے فائن آرٹ کمپٹیشن میں بھی میں نے پرائز لیا تھا, وہاں پہ فرسٹ آیا تھا گورنمنٹ کالج میں. زبردست. اٹ واز نیور مائی سبجیکٹ, لیکن ویسے ہی. تو اسی طرح سے میں نے بھرپور وہاں پہ روئنگ میں, سوئمنگ میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا. تو انٹرسٹ آپ کا وکالت میں تھا, اسٹارٹس میں پالیٹکس میں تھا, کیا تھا ذرا تھوڑا بتائیے؟ جی, انٹرسٹ جو تھا میرا وہ پالیٹکس میں تھا, شروع سے تھا, بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے میں نے وکالت کے پروفیشن میں کو یہ میں نے اس میں, کیونکہ وکالت کا اور پالیٹکس کا ایک چوری دامن کا ساتھ ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس لیے میں نے اس کو اڈاپٹ کیا. اور اسی میں مجھے پہلا جرت مند قدم جو آپ کو ایسا لگا, جو آپ کو یاد ہے کہ یار میں بڑا بھی ہو رہا تھا اپنی پریکٹیکل لائف میں, پروفیشنل لائف میں بھی آ رہا تھا, لیکن میں نے یہ جو کام کیا نا, یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. پہلا دیکھیے, پہلا جرت مند قدم یہ تھا کہ ایوب خان کا زمانہ تھا, میں گورنمنٹ کالج میں تھا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سیمینار بہت بڑے بڑے اوپن کروائے تھے. ٹھیک ہے. اور اس اوپن سیمینار میں یہاں تک کہ جب ہمارا وہ سیمینار ایک تھا جس میں ہم نے حکومت کے بہت سارے معاملات کو تنقیدی نظر سے بھی دیکھا. ٹھیک ہے. اور جس میں نے بتایا کہ جیسے آپ کو میں نے کہ کارنیلیس صاحب جو تھے ایز چیف جسٹس وہ آئے تھے, اس میں پریزائڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا, کرنل احسان قادر جو ان کے بھائی تھے, منظور قادر کے, اپنی اسپیچ میں کہنے لگے کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا, تو کیونکہ جب اس روسٹرم کے اوپر وہ سامنے کھڑے تھے, پیچھے وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کارنیلیس صاحب, آگے آڈینس تھے, تو کہنے لگے کہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کیونکہ کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے. اچھا. پھر وہ کہنے لگے کہ میں بھائی پریس کہتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, وہ تو پریس کا کام تو پریس ہونا ہی ہے, اس لیے پریس کرتے ہیں, اگر گورنمنٹ تو کرتے رہے. تو پھر وہ واک آؤٹ کر کے اٹھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے. ایک سٹیج کے اوپر جب وہ ڈاکٹر نذیر احمد نے کہا کہ جی آپ, میں سائنس ڈکشنری بنا رہا ہوں, میری اسائنمنٹ ہے, لیکن یہ کام 10 سال میں مکمل ہوگا. تو کہنے لگے 10 سال ہم انتظار نہیں کر سکتے, اٹھ کے چلے گئے. اچھا, زبردست. میں واک آؤٹ کرتا ہوں احتجاجاً. ٹھیک. تو میں نے ہمیشہ سے جس موقع کے اوپر بھی ہوا, میں آپ کو اور ایک واقعہ مطلب ہے کہ ایک واقعے پہ سپریم کورٹ کے اندر بھی میں آپ کو بڑی ضرورت کا واقعہ تھوڑا سا بتا دوں. پلیز. میں پریزیڈنٹ تھا ہائی کورٹ بار کا, اور ایک لا کانفرنس ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہر سال ایک کرواتی ہے. تو اس سال جو تھی 2005-4 میں, جو 2004 میں جو ان کی لا کانفرنس تھی, وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ایشو کے اوپر تھی. ٹھیک ہے. تو میں پریزیڈنٹ تھا, میری بھی اسپیچ تھی وہاں پہ. میں جب اسپیچ کرنے کے لیے گیا تو چیف جسٹس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, تمام جج صاحبان, چیف جسٹس ہائی کورٹس کے بھی آڈینس میں تھے, اور ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے دوسرے ممالک سے بھی. تو
یہ پرویز مشرف ان دنوں حکمران تھا اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا تھا ان کے حق میں. تو میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا جی یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو میں فیور کرتا ہوں, کیونکہ یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے بیسیکلی کہ آپ ایسے ایشوز جن کو عدالت میں آپ ریزالو نہیں کر سکتے تو آپ پارٹیز بیٹھ کے آپس میں ریزالو کر لیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو رول آف کورٹ بنا لیا جائے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی ہم بھی اسی سے ایک ایسی سچویشن میں دو چار ہیں. اچھا. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ایکٹ کے ذریعے اس نے حکومت سنبھال لی, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو لیجیٹیمیسی دے دی. تو یہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ میٹر جو ہے یہ عدالت سپریم کورٹ حل نہیں کر سکتی, لہٰذا بار ایسوسیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو خود حل کریں گے اور ہم اس کا ٹرائل کریں گے. یہ میں نے ان سب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات. اچھا جولیس سیزر کی آپ فلیٹرز کی بات کر رہے تھے کہ بندے کو خود بھی جج کرنا چاہیے. آپ نے اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ نتھی کیا کہ عمران خان صاحب اتنے تجربے کار نہیں تھے. جو فلیٹرز انہوں نے اپنے دائیں بائیں رکھے ہوئے تھے, ذرا ان کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. وہ خود سے ایسے تھے کہ ان کو بھی کسی نے ادھر ان کے قریب کیا ہوا تھا, اور کیا ایسا ہوا کہ جو عمران خان صاحب کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈریگ کیا؟ دیکھیے بہت ساری اس میں باتیں ہیں. اصل میں عمران خان کو یہ چاہیے تھا, جو ایک ان کا غلطیوں میں سے ایک غلطی, کہ جب وہ شارٹ ٹائم میں پرائم منسٹر بن گئے, اس سے پہلے کوئی اور عہدہ نہیں تھا ان کے پاس, کبھی بھی حکومت میں آئے نہیں تھے. بالکل. تو پرائم منسٹر جب بن گئے تو ان کو سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے تھی کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو گراس روٹ لیول سے آرگنائز کرتے. ٹھیک ہے. میں نے بلکہ ہی نوز اٹ, میں نے ان کو واٹس ایپ کے اوپر ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا تھا, اور میں نے ان کو لکھ کے بھیجا تھا. اچھا. کہ اللہ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دے دی ہے, یو ہیو بیکم پرائم منسٹر اینڈ یور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہیز بین ٹرانسفارم انٹو اے گورنمنٹ. اب اس کو آپ گراس روٹ لیول کے اوپر آرگنائز نہیں کریں گے تو اس وقت آفٹر دی فارمیشن آف دی گورنمنٹ دی پارٹی ہیز بین ڈسپیٹڈ ان دی ایئر. یہ وقت ہے اس کو آرگنائز کریں, کیونکہ انڈر یور امبریلا ایز پرائم منسٹر پارٹی کو پورے لیول کے اوپر آرگنائز کریں. اور ونس یو آر ایبل ٹو آرگنائز دی پارٹی, تو پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ پرائم منسٹر کے بعد سب سے پاورفل آدمی ہوگا. مگر جس طرح ہم خواجہ آصف صاحب کے انٹرویو سنتے ہیں, وہ تو 2019 سے چیلنج میں آ گئے تھے, پھر پینڈیمک والا بھی چیلنج تھا. تو ان تمام چیزوں تک اگر آپ کو بصرف پہ عمل کرنے کا ان کو وقت نہیں ملا یا وقت دیا نہیں گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں وقت یہ ہوتا بھی نہ, یہ اس کو پریورٹی پھر بھی دینی چاہیے تھی. اب یہ سارے وقتوں کے سارے مصروفیات, کیونکہ ایک انگلش کا سیئنگ ہے نا, یا بیزی پرسن از ون ہو کین اسپیئر ٹائم فار ایوری تھنگ. سر ابھی آپ نے شروع میں نا ہمیں ضیاء الحق صاحب کا دور بتایا, آپ نے کہا جی میں نے تو اس وقت ان سے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا, اور اس بات کو محسوس بھی اس وقت کیا گیا. سر مشرف بھی تو ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے نا, اس دور میں آپ کہاں غائب تھے, آپ کیا کر رہے تھے, ذرا تھوڑا سا وہ بھی میں نے میرے خیال میں ہسٹری میں وہ کام کیا جو کوئی نہ کر سکا. اچھا. جب پرویز مشرف چیف آف اسٹاف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے ہوئے تھے تو میں الیکٹ ہوا پریزیڈنٹ آف دی ہائی کورٹ بار 2002. یہ 2004. اوکے. اور جب میں پریزیڈنٹ بنا تو میں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کے فیصلے کو. اچھا. جو ظفر علی شاہ کیس تھا جس میں انہوں نے لیجیٹیمیسی دے دی تھی, اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 3 سال تک وہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک اختیار دے دیا تھا. بالکل. تو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ ہم. انہوں نے پاکستان کے آئین کو معطل کیا, لہٰذا ہم بالکل نہیں مانتے ہیں, اور یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے, اور ان کی سزا جو ہے آرٹیکل 6 ہے. اچھا. سیدھا سب سے پہلے 2004 میں آرٹیکل 6 کا اگر کسی نے نام لیا تھا تو میں نے لیا تھا. اچھا, غداری اور موت, یہ دونوں چیزیں. اوکے. اور میں نے مثال دی تھی اس کے لیے, میں نے ایک مثال دی تھی کرومویل کی. ٹھیک ہے. کہ انگلینڈ کے اندر 1600 کے جو سیکنڈ ہاف ہے, ٹھیک ہے, 1653 ہے یا کچھ ایسا پیریڈ ہے, وہاں پہ جب ایک ڈسپیوٹ ہو گیا بٹوین دی پارلیمنٹ اینڈ دی کنگ, ٹھیک ہے, اوور دی ایکسرسائز آف اتھارٹی, تو وہاں پر ایک یہ کرومویل, اس کے پاس ہارس مین کی ملیٹنٹ فورس تھی. ٹھیک ہے. اس نے گیٹنگ دی ایڈوانٹیج آف دی سچویشن یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گیا, پارلیمنٹ پہ قبضہ کر گیا. ٹھیک ہے. اور جب قبضہ کر لیا اس نے, اور اس کے پاس کیونکہ طاقت تھی, تو یہ ڈی فیکٹو رولر بن گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے باقاعدہ طور کے اوپر
किंग ऑफ इंग्लैंड को कत्ल करवा दिया, मार दिया। अच्छा, हाँ, ही वॉज beheaded। ओके, और ये इतना स्ट्रांग क्योंकि इसका रूल था, इसके बाद ताकत थी, तो इसके लाइफ में कोई ने, किसी ने ना कोई एजिटेशन किया, ना इसकी पावर में इंटरफेयर किया किसी ने। ठीक है, 2.5 साल के फिर उसके बाद क्रॉम्वेल मर गया जी एक स्टेज पे आके। ठीक है, मरने के 2.5 साल के बाद, ये हिस्ट्री का वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, मरने के 2.5 साल के बाद क्रॉम्वेल को एक मॉक ट्रायल हुआ, उसमें सजाए मौत सुनाई उसको। अच्छा, और सजाए मौत पे इम्प्लीमेंट कैसे किया उन्होंने कि इसका कॉफन खोला गया, ठीक है, इसकी जो रिमेन्स थे, वो हड्डियां जो थीं, उनको बांध के पार्लियामेंट हाउस पे लटका दिया। ओके। और एक लंबे अरसे तक वो उसकी हड्डियां क्रॉम्वेल की पार्लियामेंट हाउस में लटकती रही। ये तो जस्टिस सेठ साहब का आप वो बता रहे हैं। ये वही वाकया था। और ये वाकया जस्टिस सेठ साहब का हुक्म बता रहे हैं। साहब भी मेरे जब कभी मैं इलेक्शन वगैरह लड़ता था तो मेरे अच्छे उनसे बड़े मरासम थे। अच्छा। और ये स्पीचेस उन्होंने मेरी सुनी हुई थी, तो वही वाकया उन्होंने मेरे ख्याल में दोहराया उसके अंदर। बिल्कुल फैसले में वही वाकया बिल्कुल जो आप बता रहे हैं। मैंने भी ये किया, हमने कहा जी कि ठीक है आपने फैसला कर दिया है, हम इनका खुद ट्रायल करेंगे। ये सारी स्विच करके मैंने कहा हम खुद ट्रायल करेंगे, क्योंकि उस वाक़े के बाद इंग्लैंड के सिस्टम को किसी ने, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं उसको, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये इतना खौफनाक वाक़या था, ज़रबुल मिस्ल बन गई ना। अब मैंने कहा कि जी हम ऐसे करेंगे कि मैंने पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया उसका, कि एक जूरिस्ट, एक ग्रैंड असेंबली ऑफ सीनियर जूरिस्ट बनेगी। ठीक है। जिसमें 100 सीनियर जूरिस्ट कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। वो इसको इंडैक्टमेंट इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करेंगे परवेज मुशर्रफ पे। ठीक है। और उस फर्द जुर्म के आयद करने के बाद एक ट्राइब्यूनल बनेगा 3 मेंबर्स का, जिसमें कोई रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं या बड़े सीनियर जूरिस्ट हो सकते हैं। वो इसका ट्रायल शुरू करेंगे। ठीक है। और हम इनवाइट करेंगे यूरोपियन यूनियन को भी, कॉमनवेल्थ को भी, तमाम लोगों के, आप आके ये ट्रायल सुने और देखें। ठीक है। और हम ओपन ट्रायल कर रहे हैं, और परवेज मुशर्रफ को भी हम नोटिस करेंगे कि आके डिफेंड करो अपने आप को। तो मैंने तो बाकायदा इस हद तक मैं गया था। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप इतना ज़बरदस्त आपने स्टांस लिया और ये किसी मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के सामने के दौर में ये बात करना, ये कभी भी इतना मुमकिन नहीं था। अगर आपने किया इसको, तो क्या आपको कोई रेजिस्टेंस मिली, कोई मैसेज, कोई पैगाम वगैरह मिला? बड़े थ्रेट भी मिले मुझे, और फिर उन्होंने मेरे प्रोफेशन के ऊपर भी इधर उधर से बहुत कोशिश की। ठीक है। लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी साफ़ सुथरी थी, उसमें ऐसी कोई बात थी नहीं। ठीक है। तो मुझे इस वजह से, और मैं ये दूसरी बात ये थी कि मुझे खौफ भी नहीं था इसका। ठीक है। क्योंकि 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये मेरे ज़हन में था कि मैं ये एक नेशनल सर्विस है मेरे नज़दीक। ठीक है। मैं बीइंग नेशनलिस्ट। ठीक है। दूसरा ये था कि मैं इस शेर पे, अगर ये शेर मेरे ताया का है, लेकिन मैं इसको बड़ा अच्छा समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसके मुताबिक चलूँ। और वो ये था कि किसी के सामने सर अपना खम नहीं करते, जो करते रहते हैं अहबाब हम नहीं करते। वाह 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 वाह। और एक दूसरा ये था कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान के दिल में, सोसाइटी के और माशरे के इतने खौफ होते हैं दिल में बिठाए हुए, ठीक है, कि खौफ खुदा की जगह नहीं रहती। सही। तो मैं इसलिए वो मुज़फ़्फ़र वारसी के उस शेर को हमेशा, जब मैंने कोई बड़ी सख्त स्पीच करनी हो, तो मैं पहले वो शेर सुना दिया करता हूँ। अच्छा। और वो शेर है कि इस कदर इश्क़ नबी हो कि मिटा दूँ खुद को, और इस कदर खौफ खुदा हो कि न डर हो जाऊँ। वाह 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 वाह। उसके बाद फिर मैंने, तो आप समझते हैं कि आजकल जो एक खौफ की फ़िज़ा है जो क्रिएट की हुई है, ये इससे हम लोग निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल पाएंगे, और बहुत जल्द निकलेंगे, आप देखिएगा। उसकी वजह ये है, देखें, खौफ जो है ना, ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट कभी नहीं हुआ। ठीक है। खौफ जो है ये एक टेम्पररी प्रेशर होता है खौफ का। जब ये डिसिपेट होने शुरू होता है तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदलती चली जाती है। ओके। और नफरत जो है, आप देखिए, 2 चीज़ें एक्ट ऑफ एग्रेशन इंसान में पैदा करती हैं। अगर आप नफ्सियाती अंदाज में इसको मुवाजना करें, आई अंडरस्टैंड, तो और वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो मोहब्बत और नफरत, ये 2 चीज़ें एक्ट ऑफ एग्रेशन पैदा करती हैं। ओके।
تو اس لیے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت خوف کی حد نفرت ہے. یہ بالکل اس کی حد نفرت ہے. ویسے اور وہ نفرت جو ہے ہم انڈلج ہو رہے ہیں اس والے ہم فیز اس میں. طرف جا رہے ہیں. اور ایک اور ریزن ہے, ایک تو یہ ہے ہم جا رہے ہیں, دوسرا جو ہماری اکانومی کی تباہ حالی کے پیش نظر اور جو ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں وہ تو بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. جب اس کی عمران خان کی حکومت گئی تو آن ریکارڈ ہے کہ بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج تقریباً 45% تھی. ٹھیک ہے. اب وہ 55% سے تجاوز کر چکی ہے. ٹھیک. اور آپ کو پتہ ہے کہ بلو پاورٹی لائن جو ہے وہ لائف کیا ہوتی ہے؟ کوئی شیلٹر نہیں رہنے کے لیے, کھانے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, اتنا کپڑا نہیں کہ پورا جسم ڈھانک سکیں. صحیح. کسی بچے نے اسکول کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی, کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. پھر یہ ہمارے حکمران کیوں کہتے ہیں کہ جی 75 سال کا ریکارڈ بریک کر دیا, مہنگائی ختم کر دی اور یہ وہ کر دیا؟ بالکل سرے عام جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے کہ ان کے لوکریٹو بزنس ہے یہ. اب ایک بہت موٹی مثال دیتا ہوں. آپ نے ترقی پذیر ممالک میں وہ ملک جو ایکسل کر کے ترقی یافتہ کنٹریز کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں آج, ٹھیک ہے, جس میں آپ سنگاپور کی مثال لیں, جس میں آپ ملیشیا کی مثال لیں, جس میں آپ انڈیا کی مثال لیں, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ان تینوں کنٹریز میں ان کی لیڈرشپ غریب گھرانے سے آئی اور غریب ہی رہی, ملک امیر ہو گیا. ملک امیر ہو گیا. ہمارے یہاں پہ لیڈرشپ جو ہے جب وہ ایک بزنس کے گھرانے سے آئی, وہ امیر سے امیر تر ہو گئے, ملک غریب ہو گیا. سر آج کل نا بیرون ملک سے ایک وفد آنے کی ہے جس پہ ڈاکٹرز, بزنس مین وغیرہ ہیں, اور پرٹیکولر اس کو نتھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں مقیم یہ پاکستانی ہیں اور ان کی اعلیٰ ترین شخصیوں سے ملاقات بھی ہوئی اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کروائی گئی. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی ملاقاتیں کوئی رنگ لا سکتی ہیں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر تو حکومت, دیکھیں انسان کے اندر اسٹرینتھ کیسے پیدا ہوتی ہے. انسان کے اندر اسٹرینتھ جو ہے پیدا ہوتی ہے کہ اصول پرستی سے, ٹھیک ہے, سچائی سے. جب دونوں چیزیں مسنگ ہوں تو پھر آپ میں اسٹرینتھ نہیں ہے. پھر آپ سہارا لیتے ہیں ایک بیل کی طرح, کہ بیل جو ہے وہ خود جو ہے وہ اوپر نہیں, بلند نہیں ہو سکتی, اس کو کسی نہ کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ درخت کا تنا ہے یا کوئی چیز ہے جس کے ساتھ سہارا لے کے بیل اوپر چلتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری اس وقت لیڈرشپ کی یہ مثال ہے. اس لیے ان کو میں کہتا ہوں اور میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ جو ہے نا, یہ اسپائن لیس لیڈرشپ ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات کریں آپ؟ پی ٹی آئی کی نہیں کہہ رہا ہوں میں ٹوٹل ہمارے ملک کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جس وقت ہماری حکومت چلا رہے ہیں. عمران خان میں یہ خوبی موجود ہے, اس نے جو غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے گرفتار, ان کا خیال تھا کہ وہ ہفتہ 10 دن کے اندر یہ بریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہی ول لوز ہز نرو, اور یہ جو ہے یہ ول کم ٹو آرس ٹرمس. لیکن وہ آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ حیران کر گئے, سب کو حیران کر گئے. اور وہ اس میں اب یہ میں ملتا رہتا ہوں فریکوینٹلی عمران خان کو جیل میں, کوئی ذرا برابر کوئی نہیں ہے اس کو کہ میں نے یہ بڑی میرے سے زیادتی ہو رہی ہے, میری زندگی ضائع ہو گئی, میں ایسے ہوں, ٹھیک ہے, میرے کھانا پہ اچھا نہیں, میرے رہنے کی جگہ اچھی نہیں ہے. ایک دفعہ اس بندے نے کبھی بھی یہ گلا اور یہ شکوہ نہیں. آپ کی ملاقاتوں سے آپ کو یہ اخذ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اپنے ماضی کے تجربات, چوائس آف پرسنس, ادھر خواتین کا ہو یا مردم شناسی ہو, جو کچھ بھی ہو, اس سے انہوں نے سبق سیکھا ہے؟ اب وہ ڈفرینٹ آدمی ہے. یقیناً سیکھا ہوگا. دیکھیں انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اور جو کچھ ہوا اور اتنا وہاں پہ اکیلا میڈیٹیٹ کرنے کا جو ملتا ہے انسان کو جیل میں, ہر چیز کے آپ روشن پہلو بھی ہیں. ٹھیک ہے, گرفتار ہیں لیکن روشن پہلو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دن اگست کے مہینے میں ملا تو میں نے کہا, بات ہوئی میں گرمی کی, تو میں نے کہنے لگا کہ نہیں مجھے تو وہ ایک واٹر کولر ملا ہوا ہے جو گرمی کے دنوں میں تو اور زیادہ ہیومڈ کر دیتا ہے کمرے کے اندر. لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے, اب اگر اے سی چل رہا ہو تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگ پڑتی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں نا کہ بے شک ان کے زبردست قسم کے ناقد ہوں گے, ساری زندگی اسی ماحول کی اس نے ٹریننگ لی تھی جس جگہ پہ سود ہے. حقیقتاً ساری زندگی اس دن کے لیے تیار ہوا تھا. ایک پراپر کام کے لیے جو ایک جس ذہنیت اور جس مینٹل سٹیٹ کا آدمی چاہیے تھا نا, وہ وہاں پہنچ گیا.
اچھا سر، موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ جتنے بھی سیاستدان اس وقت موجود ہیں یا لیڈرشپ موجود ہے، تو واقعی اس وقت عمران خان صاحب ہی یہ چوائس ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ دوبارہ عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کر کے ان کو حکومت دی جا سکے؟ بالکل، میرا خیال میں عمران میں یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ جس چیز کا بیڑا اٹھا لیں تو وہ پیشنیٹلی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو ایک اینڈ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. سر تھوڑا سیریسنس کا فقدان نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ ابھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، تحریک انصاف نے اس اجلاس میں جانے سے انکار کیا، حالانکہ اس وقت خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، ادھر ہم بہت زبردست قسم کے تھریٹ کو فیس کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، میں اس آپ نے نیشنل سیکورٹی کا بات بڑی اچھی کی ہے، لیکن اگر آپ 5 منٹ دیں تو میں آپ کو اس کو تھوڑی سی بات بھی کروں. جی پلیز پلیز پلیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی ٹیم جانے کو تیار تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جانے سے پہلے ہمیں وی ہیو ٹو گیٹ انسٹرکشن کہ ہم نے وہاں پہ ایک اپنا نقطہ نظر جو دینا ہے تو وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو اصل چیئرمین ہے عمران خان جو ہے وہ ہمارا پارٹی کا کیا نقطہ نظر وہاں ہونا چاہیے. اور ان سے انہوں نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ صبح مل لیں. لیکن وہ جو بات یہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ پوری نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ملایا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو دیٹ واز دا ریزن کہ وہ پھر انہوں نے انکار کر دیا جانے سے. سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل سیکورٹی اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ سک رہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس طرح دیکھیے کہ پاکستان کے اوپر یوں سوچ لیجئے کہ 2 pronged اٹیک پاکستان، جب یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ٹھیک ہے، کہ ورلڈ سپر پاور سے امریکہ کے مقابلے میں ایک گروپ اور بننا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، رائزنگ اکنامک پاور آف چائنا اینڈ ملٹری اسٹرینتھ آف رشیا، یہ ایک نیا گروپ بننا شروع ہو گیا. اس نئے گروپ کے بننے کے ساتھ پاکستان، ترکی، ایران جو ہیں یہ اس نئے گروپ میں جا رہے ہیں. انڈیا جو ہے پاکستان کو ریپلیس کر کے امریکہ کے ساتھ اب انڈیا آ گیا. ٹھیک ہے، اور اسرائیل انڈیا بہت ڈیڈلی کمبینیشن پاکستان مسلمانوں کے خلاف بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اس سچویشن کے اندر انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان پہ 2 pronged اٹیک تجویز کیا ہوا تھا. اور وہ کیا تھا؟ ٹو ڈسٹرائے اکانومی آف پاکستان، ٹو ڈسگریس آرم فورسز ان دی آئی آف پیپل آف پاکستان. یہ دونوں کام شہباز شریف کی اور نواز کی، ان کی اس گٹھ جوڑ نے یہ دونوں کام پورے کر کے دکھائے، آپ کے سامنے ہیں. اوکے. آپ دیکھیں جب حکومت سنبھالی گئی ہے تو غالباً 14 یا 16 بلین ڈالر کا ہمارے پاس فورن ایکسچینج تھا اس وقت. بالکل. اور جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو 1 ارب بھی نہیں تھا. آپ کے سامنے ہے. جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ اکانومی کولیپس کر چکی ہے. کولیپس کر گئے. وہ کہاں گیا؟ کیسے کولیپس کیا؟ دیکھیں نا، حکومت تو انہیں کی آئی تھی نا. بالکل ایسے. وہ چاہے صبح شام عمران خان کو گالی نکالتے تھے کہ جی سب تباہ کر گیا، بھائی وہ تو ریکارڈ پہ تھا. اور عمران خان کے پیریڈ میں 2021 کا اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ آپ اب بھی چیک کر لیجئے. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ پاکستان کے پاس فورن ایکسچینج اگر تھا ریزرو، وہ 28 بلین ڈالر اس کے دور میں تھا. ٹھیک. پاکستان کی ایکسپورٹ ہائیسٹ 2021 میں 37 بلین ڈالر تھی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انور الحق کاکڑ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے. بالکل. آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا ڈیفائن اتھارٹی ہے اس کے پاس. بالکل. کہ صرف اس نے فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے ہیں، نتھنگ بیانڈ دیٹ. انہوں نے تو کانٹریکٹ سائن کر دی، انہوں نے تو زمینیں تک دے دی تھی. کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سب غلط کیا اس نے. نہ کر سکتے تھے، اس کے اختیارات میں نہیں ہے یہ بات. اس کے ڈے ٹو ڈے اسمبلی سے کوئی قوانین چینج کروایا اس کے اوپر. کون پھر بھی چینج، یہ قانون تو ابھی بھی موجود ہے، ابھی پڑھ لیں. پھر ایون دین شہباز شریف نے جاتے جاتے کیے تھے انوار اللہ کاکڑ کے لیے. ہاں یہ سب دیکھیں نا. اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی فیئر حکومت ہو، نیشنلسٹ حکومت ہو، اور بلا خوف کوئی فیصلے کرنے والے ہوں، سب سے پہلے پر جو ہے وہ انوار اللہ کاکڑ کو پکڑ کے جیل میں بند کریں اور اس سے ایک سرکاری جہاز لے کے ساری دنیا کا اپنی فیملی کو بٹھا کر چکر لگایا اس نے، اس سے پورا پیمنٹ اس کی لی جائے. اس نے گندم پاکستان سے ایکسپورٹ کر لی. گندم کی جو ہے گندم ہمارے جو ہے گوڈاؤن میں سرپلس پڑی ہوئی تھی، اس نے امپورٹ کر دی.
صرف کک بیکس کے لیے اربوں روپے وہاں پہ ادھر ادھر کر گیا وہ. سر فائن آپ کا یہ مطالبہ، لیکن یہ تو اس وقت ہو نا جب قانون اس کی عمل داری. یہی میں کہہ رہا ہوں قانون پہ کوڈ پیکنگ ہو گئی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری جوڈیشری میں یہ سکت ہے نہیں ہے؟ وہ تو اسی لیے ختم کیا، اسی لیے سب سے پہلے جوڈیشری ختم کیا. لیکن میں اس بات سے آنے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، اس طرح اس نے ایک دم ون مارننگ سڈنلی اعلان کر دیا کہ سارے افغان مہاجرین جو ہیں وہ یہاں سے نکال کے ان کو واپس بھیج دیا جائے. 23-24 لاکھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مہاجرین، اور یہ بیٹھے ہوئے آج سے 20 سال پہلے ایک جنریشن پل کے جوان ہو چکی ہوئی ہے، ایز مچ پاکستانیز. بالکل. تھرڈلی ہماری ایجنسیز میں، جس میں ISI ہے، اس میں IB ہے، اس میں ملٹری انٹیلیجنس ہے، دوسری ایجنسی، کسی میں ان لوگوں جو یہاں مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر ان میں سے کسی آدمی کا نام نہیں ہے. ٹھیک، مینیل جاب کرتے، چھوٹے چھوٹے کام وہاں بیٹھ کے کرتے تھے. ان کو نکالنے کا فیصلہ جو اس نے کیا اور کو اٹھانے کا ایک دم سے یہ ٹریگر کر گیا. اس کا ویٹ کر رہے تھے انڈیا اور افغانستان. اور سر وہ باقاعدہ طور پر وہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی نا ان کے وزیر اعظم کی، اور ان کے افغانستان کے وزیر اعظم نے کہا، ملا حسن اخوند نے، انہوں نے کہا پاکستان کا سلوک غیر اسلامی، غیر انسانی تمام اصولوں کے خلاف ہے. مہاجرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور افغان طالبان رہنما نے بھی یہ کہا کہ اب ہم ریسیو کریں گے، خوش آمدید کہیں گے افغان پناہ گزینوں کے بدلے میں TTP کو اور بلوچستان کے افغانستان کے اندر. ایک خطرناک واقعہ جو آئندہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں وہ سمجھتا ہوں جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. واہ. دیکھیے آپ کی 2 جنگیں لڑی آپ نے انڈیا سے، 65 میں لڑی، 71 میں لڑی. ٹھیک ہے. ان دونوں جنگوں میں آپ کی تمام فوجیں جو تھیں وہ ایسٹرن ونگ کے اوپر، ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے اگینسٹ بارڈر کے ساتھ ساتھ لڑائی میں مصروف تھیں. ٹھیک ہے. ویسٹرن بارڈر آپ کا بالکل خالی تھا. ٹھیک ہے. کوئی ایک فوج بھی نہیں تھی وہاں پہ. ایک گولی کسی افغانی نے چلائی آپ کے خلاف؟ نہیں چلائی. بالکل. اب وہی افغانی، اس کے بعد آپ نے 10 سال جو سوویت یونین افغان وار میں پاکستان نے 10 سال افغانیوں کو شانہ بشانہ یہ جنگ لڑی، اور وہ اتنا پاکستان پہ ڈپینڈ کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی یہ جب ان کی حکومت بنی مجاہدین کی تو وہ پشاور کے اندر حکومت بنی تھی. بالکل. اتنا وہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتے تھے. آج کیوں مخالفت ہو گئی؟ اور اس مخالفت میں آپ نے کوئی سٹیپ لیا کہ ان کو ہم دوبارہ سے راضی کریں کہ بھئی آپ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہو، ہم آپ سے سیٹل کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایویکیویشن کا پروسیس کیا ہوگا. آپ کو نہ چھیڑتے اس کو. 3.5 سالوں میں انگیج ہی نہیں کیا، ہمسایوں کو انگیج نہیں کیا، نہ ہم نے انڈیا کو انگیج کیا، نہ ہم نے افغانستان کو انگیج کیا. میں اگلا خطرناک واقعہ بتانے لگا ہوں. یہ حقیقت ہے اور یہ گورنمنٹ بھی کہہ چکی. انڈیا جو ہے، انڈیا کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور ہمارے پہ ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے اس وقت، ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی. سنیں، ایسے حالات میں ایک لینڈ لاک کنٹری کو بجائے اس کو کوئی سبق سکھائیں، اس کو کہ روکو، ہم تمہاری ساری ٹریڈ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی چینی ختم کر کے آپ نے شہباز شریف نے افغانستان میں چینی ایکسپورٹ کر دی، اور اتنی کر دی کہ چینی کی قلت ہو گئی. 180 پہ چلی گئی جی. 180-90 پہ چلی گئی. جب قلت ہو گئی، شور مچ گیا، تو انہوں نے چینی فوراً اجلت کے اندر امپورٹ کی. اور امپورٹ کس سے کی؟ دوسرے جانی دشمن کے ساتھ، انڈیا سے. آپ بتائیے، یہ دشمن ہے پاکستان کے، کیا ہمیں کہتے ہیں کہ دشمن ہے؟ سر ایکسپورٹ کرنے میں فائدہ ہوا نا، کیونکہ انڈسٹریاں بھی اپنی ہیں ان کی. دونوں انڈسٹریاں بھی اپنی ہیں نا. دونوں میں فائدہ لینے والوں نے تو بہت فائدہ کیا دونوں میں. اور سر ادھر کو 5-7 روپے بڑھے تھے. اور میں اگلا واقعہ آپ بتاؤں. دیکھیں، اب آپ یہ بات اتنی خطرناک بھی ہے اور یہ اہم بھی ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں. افغانستان کی جو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے پرائم منسٹر کا تھریٹ آ گیا آپ کے سامنے. بالکل. مجھے یہ خطرہ ہے کہ انڈیا نے جیسے کشمیر کو انیکس کر لیا، پارٹ آف انڈیا یونین بنا لیا. ٹھیک ہے، ہو گیا نا، بالکل ایسا کا حصہ بن گیا. بالکل.
انہوں نے یہ بھی تھریٹ کر دیا کہ آزاد کشمیر کو اب ہم نے لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارا حصہ ہے جو پاکستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بالکل. وہ اگر سپٹمبر اکتوبر میں جو جس وقت مانسون کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اکتوبر کے مہینے میں انڈیا اپنی فورسز کو پاکستانی بارڈر پہ لے آتا ہے. میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے. اور آپ کو لا محالہ اپنی تمام فورسز جو ہیں بارڈر کے اوپر لانی ہوں گی اس کو فیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کہاں آپ ادھر افغانستان آپ کے پیچھے چھری گھونپنے کو بیٹھا ہوا ہے. جی بالکل ایسے کیا ہی کریں گے آپ؟ دوسرا محاذ کھل گیا نا سر. وہ محاذ اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ نہ ادھر لڑ سکیں گے نہ ادھر لڑ سکیں گے. اور ایک میں جاتے جاتے اب چھوٹی سی بات بتاؤں. ایسی ہی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور ہجرت کر کے وہ مدینہ پہنچے اور وہاں اسٹیٹ آف مدینہ انہوں نے بنائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا انٹرنیشنل کووننٹ سائن کیا تھا انہوں نے جیوز کے ساتھ. ٹھیک ہے. جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. میثاق مدینہ. اور اتنا ایزی, اتنا جوز کی ٹرمز کے اوپر وہ سائن ہوا تھا. بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت. حالانکہ اب اس کو جب پڑھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تو بالکل ان نیچرل سا ہے. ان نیچرل نہیں تھا وہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ وجہ کیا تھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اٹیک آن مسلم جوز ول بی کنسیڈرڈ ایز اٹیک آن مسلمس. ٹھیک ہے. اس حد تک بالکل ایسے. لیکن وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے نارتھ میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. ٹھیک ہے. مدینہ کے ساؤتھ میں کفار مکہ تھے, وہ بھی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. ٹھیک ہے. تو رسول پاک کو یہ خوف تھا کہ اگر یہودی نارتھ کے ساؤتھ کے کفار مکہ یہ مل گئے آپس میں, ٹھیک ہے, کوئی ایگریمنٹ کر کے اکٹھے ہو گئے, دونوں دشمن ہیں, بالکل, تو مسلمانوں کو سینڈوچ کر کے مار دیں گے. سینڈوچ کر دیں گے. بالکل. انہوں نے اس لیے اس طاقت کو توڑنے کے لیے وہ میثاق مدینہ کیا. کیا زبردست پولیٹیکل موو تھی. سنیے ذرا. ہاں بڑا ونڈرفل. کیا بات ہے. میثاق مدینہ کیا بغیر وقت ضائع کیے. انہوں نے جنگ بدر لڑی ساؤتھ میں, اپنی بیک سیف کر لی. بالکل ایسے. دیکھیے بالکل ایسے. اور جب بعد میں وہ اپنا اس معاہدے کو توڑتے تھے یہودی, تو صلح حدیبیہ ساؤتھ میں انہوں نے کی, اور غزوہ خیبر فیصلہ کن یہودیوں کے خلاف. جی بالکل, آج بھی یاد ہے انہیں. یاد ہے کہ پروٹیسٹ اس پہ ہی ہوتا ہے. اسی پہ ہوتا ہے. بالکل. وہ کبھی بھولے گا نہیں انہیں. تو بنا یہ وہی کیفیت ہے آج. وہی اسرائیل, وہی یہودی انڈیا کا گٹھ جوڑ دیکھیں, اور پاکستان کی بیک کی طرف ایک طاقت دشمن بنا دی ہم نے, اور ادھر بھی ہم نے دشمن بنا دیا. کھڑا ہوا پہلے دشمن انڈیا. ٹھیک ہے. اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں, اور ابھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, اور کوئی سمجھ نہیں رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے سے. یہ خطرناک ترین صورت ہے. سر دوبارہ آتے ہیں لوکل پالیٹکس پہ. آپ کو عمران خان کا موڈ کیا لگتا ہے؟ کیا مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ آئیں گے؟ بالکل مذاکرات کے ٹیبل پہ بالکل کوئی کبھی اعتراض نہیں کیا اس نے آنے کے لیے. ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں کیا اعتراض. ہم تو پیچھے, آپ کو پتا ہے کہ بغیر کسی ریٹن ایجنڈا کے چلے گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے 2 جنوری کو جب سیکنڈ ٹائم ہم گئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا مطالبات جو ہیں وہ تحریری لے آئیں. بالکل. تو فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں بات ہوئی کہ ہمیں کل ہی عمران خان سے آپ ہماری میٹنگ کرائیں, ہم تحریری مطالبات لے کے آ جاتے ہیں. وہ کروائی نہیں گئی آج تک. وہ میٹنگ نہیں کرائی, آج تک نہیں کروائی گئی. آپ اندازہ لگائیے نا, یہ تو ان کا حال ہے. اور سیریس ہے اس کالم میں. سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی ملوانا ہے ملاقات کرائے بغیر. اچھا سر یہ بتائیں, یہ جو نہروں والا ایک مسئلہ چل رہا ہے, پیپلز پارٹی نے خیر اب اس میں کافی نالا نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ چولستان آباد کرنے کی نا یہ جو نہر ہے محفوظ شہید کنال, یہ نہیں بننی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے کہ واقعی حکومت کوئی گیم کر گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کوئی گیم کر رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. پیپل پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہو سکتا یہ کبھی بھی. ٹھیک ہے. یہ یونیلیٹرلی انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی عادت ہے کہ یہ فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں, بعد میں جا کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب سگنیٹری ہیں. جی نہیں جی, سگنیٹری تو وہ ایز پریزیڈنٹ اس نے کر دیے ہوں گے نا. وہ تو اب اس کی ڈیٹیل جب سامنے آئی ان کے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے نا, یہاں سے آپ ان کے جھوٹ کا اندازہ لگا لیجئے. کہتے ہیں کہ جی وہ تو جو 6 کنال بن رہی ہیں چولستان کے لیے, وہ تو ہم اس میں انڈس کا پانی استعمال نہیں کر رہے, وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں ستلج, دریائے ستلج کا پانی. سنا آپ نے یہ؟ میرے لیے بالکل یہی چیز ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, دریائے ستلج کا کوئی پانی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو تھا انڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس ستلج راوی جو ہے یہ ٹوٹل پانی ان کا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. راوی بھی آپ کو دیکھو راوی میں پانی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اسی طرح ستلج کے اندر وہاں آپ چلے جائیں تو چھپڑ ہے. اگر بارڈر پہ چلے جائیں بالکل تو صحیح آپ کہہ رہے کو ہیں. نظر آ جائے گا کہ وہاں اسٹیگنٹ کھڑا پانی نظر آئے گا بالکل تھوڑا ایسا. تھوڑا سا. بالکل وہ نہر چلانے کا پانی تو نہیں ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اسی طرح سے جھوٹ ہے جیسے انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ جی وہ اس کا ایم عالم کا جہاز بھی جلا دیا انہوں نے. آپ نے بھی سنا ہوگا. جی بالکل بالکل. وہ امام عالم کا جہاز جو ہے ابھی بھی محفوظ ہے کراچی کے میوزیم کے اندر. ہاں وہ اس کا ایک کوئی جیسے کاپی شاپی شبی وغیرہ تھی وہ بنائی تھی. اور یہ وہ F-86 جو تھے ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ پہ چوک پہ لگا دیے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ معیشت کو صحیح سمت پہ لے جائے, کیونکہ وہ جو پوزیشننگ کرتے ہیں, جو پکٹوریل امیج دیتے ہیں, اس میں 7 آرمی چیف بھی کھڑے ہوتے ہیں, SIFC کا پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے, وہ بجلی کی یونٹ کم ہونے کا بھی کریڈٹ آرمی چیف صاحب کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ مائنس کے حوالے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو نا وہ آرمی چیف صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں. دیکھیں وہ جو چائنیز تھے نا یہاں کے سنگاپور کے, احتیاط سے بولیے گا, پیکا شیکا چل رہا ہے ابھی آج کل. سنگاپور کے جو ریفارمر تھے وہ لیک واک تھے نا, جنہوں نے ماڈرن سنگاپور سارا. بالکل 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 بالکل. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی بڑی ریفارم, اتنی بڑی تبدیلی کیسے کر دی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ایک بنیادی چیز میں نے ذہن میں رکھی تھی. ٹھیک ہے. کہ آپ لوگ جو ہیں پولیٹیشینس کو ریسٹ آف دا پولیٹیشین ورلڈ میں جیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ لوگ جو ہیں یو ٹینڈ ٹو گیو ٹو یور نیشن, ٹو یور پیپل ٹھیک ہے. what they want. I gave to my people what they needed. What a difference. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے یہ جب تک آپ کا یہ تو پبلک کی مرضی نہیں چل رہی, ہاں آپ کا پالیسی ڈیوائس صحیح نہیں بنے گی, اس کا اسٹرائک آپ نے کس ڈائریکشن کی میں جانا ہے, کیسے اس کو آپ نے جو. سر نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ آپ نے بتایا کہ خوف نفرت میں بدل جاتا ہے, جو بدل رہا ہے. نفرت سے نیکسٹ کیا ہے؟ نفرت جو ہے ایگریشن, اور وہ بہت خطرناک ہے. نفرت جو ہم کو بتایا تھا نا کہ 2 چیزیں جو ہیں, نفرت اور پیار, یہ دونوں ایگریشن پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر. اوکے. نیکسٹ اسٹیپ ایگریشن. بڑا سخت اس دن سے ڈرنا چاہیے ہمیں سب کو, کیونکہ اس کے ساتھ جس دن یہ ہوا تو یہ لوگ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح, یہ ساتھ آ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, لوٹ مار شروع ہو جائے گی. انارکی پہلی بڑی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ سیٹ اپ جو ہے اپنی مدت پوری کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. میرے خیال میں یہ سال آخری سال ہوگا ان کا. اچھا بالکل آئی ایم کنونسڈ. چاہے یکجان 2 کالب ہوں, چاہے سمپل ایک پیج ہو یا کچھ ہو. بالکل. بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ہیرو شپ جو ہے اوریجنلی جو ہر پاکستانی فوج کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے اور سمجھتا تھا, وہی دوبارہ سے ریسٹور ہونی چاہیے پاکستان میں. کیونکہ پاکستان میں ایک غریب غربت کے باوجود ایک اسٹرانگ آرم فورسز جو ہے, یہ ترہ امتیاز ہے پاکستان کی غریب عوام کا. ٹھیک ہے. اس میں ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے نیفیریس ڈیزائن کو پورا کرنے کے لیے ان کو ہیرو سے ویلن بنانے کی کوشش کی ہے, اور خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے یہ ہیرو کا امیج ان کا ریسٹور ہونا چاہیے. اس کے لیے کانشیسلی سم ایفرٹس جو ہیں ٹھیک ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑیں گی. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں اعظم سواتی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم نے نا تو مذاکرات کرنے کے لیے جو ہمارے آرمی چیف ہیں, ہم ان کے استاد تک سے رابطہ کیا تھا. سر واقعی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے PTI اتنی بے چین تھی؟ سواتی صاحب کوئی کریڈیبل آدمی نہیں ہے, اس لیے میں ان کی باتوں کے اوپر جو دیکھا نا کلام پاک ہاتھ میں پکڑ کے بات سنا کہ یہ بھی کہا کہ جی میں حلفاً کہتا ہوں, میں حلف پہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ سیکرٹلی یہ بات کریں. تو پھر آپ اتنی اوپن بات کر رہے ہو, حلف اٹھا کے کہہ رہے ہو. واو. تو پھر آپ سوچیں اس بندے کی کیا کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. مگر سر یہ تو مجھے بڑا کنونسنگ ہے آپ کا آنسر. مگر ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, شیر افضل مروت صاحب وغیرہ, یہ جو آپس میں الزامات اور ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے نا. اس وقت اسد کیسر کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں تھی, عاطف خان صاحب کے ہو گیا یا شہرام درگئی کے اوپر. تو یہ بھی تو کوئی بے لگامی بھی تو کوئی انتہا کی ہو گئی ہے نا. اس کے وجہ یہ ہے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ اسی کام پہ تو لگی ہوئی ہیں نا, کہ ان میں دراڑیں پڑیں, ان کو ہوا دیا جائے, ان کو پلے اپ کیا جائے, ان کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو. ٹھیک ہے.
وہ اس کام پہ لگے ہوتے ہیں ہمیشہ. کل پرسوں فردوس شمیم نقوی صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, تیسری طاقت سے بھی. اچھا وہ لو تو اچھا وہ بھی کامیابی سے اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کر رہے ہیں, تھوڑا بہت نوک جھوک لگی رہتی ہے. ابھی ایک جو عمران کا اپنا میگنیٹ اتنا اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی سنسیریٹی عمران خان کی حد تک جو ہے بالکل ٹھیک ہے سب کی. اسٹریٹ پاور میٹر کرے گی, سڑکوں پہ آنا دوبارہ میٹر کرے گا؟ میرا خیال دیکھیں اب اس کے انداز بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اب پاکستانی اور خاص طور پہ پاکستانی عوام کو کبھی جو ہے نا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہسٹری بتاتی ہے ویسے, اور ایک میں شعر اس کے جواب میں دوں گا سر. جی جی پلیز. فیض احمد فیض کا. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ خاک راہ تھے, خاک راہ بھی یہ لوگ تھے, خاک راہ بھی یہ لوگ, کہر طوفاں بھی, سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا. واہ. اس لیے یہ سمجھ لیں کہ آج ڈنڈے کھا کے چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ انپریڈکٹیبل پاکستان کے جیسا کرکٹ ٹیم بھی انپریڈکٹیبل رہی ہے اور ہمیشہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا رول بھی ایسا ہی ہے, اس کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ عوام جو ہیں جس دن کھڑے ہو گئے تو ان کے آگے کوئی نہیں روکنے والا. اچھا میرا صاحب ایک سختی کا عنصر آ چکا ہے تینوں جگہوں میں, حکومت لے لیں, اسٹیبلشمنٹ لے لیں, پی ٹی آئی لے لیں, عمران خان صاحب لے لیں, کوئی اپنے اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ طے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سب سے بڑا کام یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بچا کے اپنے اس امیج کو ریسٹور کرنے کی کوشش کریں. یہ لوگ تو خراب ہیں, یہ خراب رہیں گے اور یہ خراب کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ہی ضروری ہے, کیونکہ یہ امیج نہیں خراب ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر انڈیا کے اتنے بڑے دشمن کے آگے آپ کو میں بتاؤں کہ وہ انڈیا کو جو ہے نا ساؤتھ ایشیا کا منی سپر پاور بنانے کا رول دیا جا رہا ہے جو نئی گروپنگ کے اندر. اور انڈیا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان جب تک نیوکلیئر وتھ اسٹرانگ آرم فورسز پاکستان ہے, جب تک انڈیا یہ رول پلے نہیں کر سکتا انلیس پاکستان انڈیا کا سیٹلائٹ بن جائے, لائک بھوٹان, سری لنکا اور نیپال اور بنگلہ دیش. بالکل. تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے, یہ ایک بڑی سٹل لائن ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. وہ ہر چیز استعمال کریں گے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, اور پاکستان کو کمزور کوئی اور نہیں کر سکتا اگر پاکستان کے عوام کے یہ پہلی دفعہ آرم فورسز ایک ان پاپولر رول کے اندر جو ان کو لے آئے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ ان لوگوں نے کروایا ہے. اس پالیسی میں تبدیلی بڑی ضروری ہے. اچھا اس وقت اگر آپ کے بردر ان لا حمید گل صاحب ہوتے تو وہ وقت کے آرمی چیف کو کیا مشورہ دیتے؟ وہ بالکل یہی دیتے کہ آپ یو شوڈ بی, سب چیزوں کو بھول جاؤ اور چھوڑ دو, اور اپنے ہیرو کا امیج جو ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے تمام جو اسٹیپ لینے چاہیے لوگ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اور نہایت رسپیکٹفل طریقہ کیا ہوگا؟ اور رسپیکٹفل طریقہ یہ ہے کہ آپ دو طریقے ہیں. امیجیٹلی بلوچستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ لیتے کہ کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر کے دوبارہ الیکشن بلوچستان میں ایک صوبے کے اندر کرواتے. اس کے رزلٹ جو ہے وہ اتنے حیران کن ہوتے, اور وہاں کے یہ تمام جو موومنٹ سیپریشن کی ہے وہ ختم ہو جاتی اس سے, کیونکہ عوام اور حکومت جب ایک پیج پہ آ جائیں گے فیر الیکشن کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ آئی اوپنر ہوگا کہ پورے ملک میں بھی ویسے الیکشن کرا دیا جائے. بڑا اچھا طریقہ ہے. اوکے. اور وہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ سے تھوڑی امیدیں بنا کے رکھی تھی, تو اب تو دیکھیں وہ ہیں, اب ہوں گی اپنی جگہ پہ. وہ دیکھیں نا یہ لیٹیچیوڈ ان کو بھی کیوں دیا آپ نے؟ یہ کمزوری کے باعث سے آپ یہ لیٹیچیوڈ جب کسی دوسرے کو دیں گے کہ آج وہ جوائنٹ بل وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کیا, آپ کو پتہ ہے, بالکل ایسے ہی ہاؤس وہ لوور ہاؤس میں, بالکل ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے اندر بہت سخت بل ہے, بڑا خطرناک وہ جو ہے ایکٹ وہاں لایا جا رہا ہے. اور وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ون وچ از ان اپوزیشن, ون وچ از ان دی گورنمنٹ. بالکل, ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ دونوں نے جوائنٹلی اس کو دیا. اور اسی ویک میں 3 کانگریس مین بھی آ رہے ہیں. جی ہاں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس کے لیے وقت تو آپ کو بتاؤں, یہ ایک بک مارکیٹ میں آئی تھی چند سال پہلے, نو ایگزٹ فار پاکستان.
अमेरिकन की एक बुक लिखी हुई है, ठीक है, डैनियल की। उसके अंदर उसने बड़ी सारी चीज़ें बातें लिखी हैं, और उसने हमारी लीडरशिप के मतलब भी लिखा है। अनफॉर्चुनेटली उसने ये भी लिखा कि हम पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी इजीली परचेजेबल है कि जिसके कहा कोई नहीं। ओ हो। अच्छा, मैं बस आखिरी 2 क्वेश्चन मुझे सर ये बताएं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब तो कहते हैं और पीटीआई कहते हैं कि हमने अदलिया से ही आज़ाद होना है, और 26वीं आईनी तरमीम भी आ चुकी है और उसका एक आईनी बेंच भी बन चुका है, और मज़े की बात अभी तक कोई खैर तरखा कोई फ़ैसला आया भी नहीं। तो जिस तरीके से आप बिहेव कर रही है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के केसेस का कोई मुस्तकबिल है? बिल्कुल है। उसकी वजह ये कि इवन देन तरमीम अगर नहीं भी है तो केसेस जो हैं उनमें है ही कुछ नहीं। आप देखें ना कि इमरान खान के ऊपर 3 केसेस में सज़ा दी इन्होंने इलेक्शन से पहले। ठीक है, 3 केसेस में सज़ा दी ना आपको। बिल्कुल। और इनका ख्याल था कि ये 3 केसेस में इतनी लंबी 14 साल सज़ा हो गई एक के अंदर के, एक में इस बड़ी बड़ी सज़ाएँ दे दी कि लोगों मुतनफ़र हो जाएंगे कि जी हाँ जी, इमरान तो अब नहीं निकल सकते, लिहाजा आप छोड़ो, इलेक्शन में किसी और को वोट देते हैं। ठीक है, तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव हो गई, लोगों ने उल्टा ही ज़्यादा वोट दिया, पार्टी तोड़ दी इन्होंने, पार्टी का सिंबल ले लिया, उसको सज़ा दे दी। ठीक है, और तीनों में बरी हो गए वो, इसलिए कि वो तीनों जो थे वो केस जो ठीक नहीं थे। ठीक। इसी तरह से अब भी ये जो सूरत हाल है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये अपील की बहस होगी, ये केस ऊपर तक ये सस्टेनेबल नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बताइएगा, क्या 2025 में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? मेरा ख्याल है, मुझे आई हैव हंच के वो बिफोर द टर्न ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, ओके, ये इमरान खान जो है उनको इंशाल्लाह जेल से बाहर आ जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं जुलाई के बाद से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, मेरा ख्याल। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत खुशी आपसे, बहुत खुशी, थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें जी।